ثابت. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARYQ TV پر اس وقت آپ ایک خصوصی پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں. گزشتہ دو پروگرامز میں، دو ایپیسوڈز میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر اور آپ کے علمی مقام پر گفتگو کی گئی. آج کی اس تھرڈ ایپیسوڈ میں، تیسری قسط میں، ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی خدمات پر. اور حسب معمول، حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز علماء کرام اور صاحبان علم و دانش. میں آپ کا تعارف کراتا چلوں. میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا مفتی صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میرے بائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مفتی سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. دنیائے نعت قبیلہ حسان سے خوبصورت آواز نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے. میرے اور آپ سب کے پسندیدہ ترین ثناخواہ، خوش الہان، خوش گلو اور پرکیف مسکراہٹ، خوش لباس ثناخواہ ماشاءاللہ. ہم سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں. الحاج محمود الحسن اشرفی. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. بہت شکریہ محمود بھائی آپ کا، جزاک اللہ. آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین، سید الفقہاء، امام المجتہدین، فقیہ ملت، سراج امت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آج فقہی مقام پر ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. گفتگو سے قبل میں چاہوں گا کہ محمود بھائی جو ہے وہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف چلتے ہیں. سر بسم اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک نعتیہ کلام پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته الله 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 فالرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کیا آپ نے آغاز کیا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یقیناً ہمیں تدوین فقہ کے حوالے سے خدمات ملتی ہیں، لیکن اس سے قبل ان جنرل کانٹیکس میں چاہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ تدوین فقہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ جی یقیناً یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر فقہ کی بطور علم کے تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال صرف علم فقہ پر نہیں قائم ہوتا، بلکہ یہ سوال ہر علم پر قائم ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید نے جو اصطلاحات استعمال کی، اس میں ایک اصطلاح آتی ہے ایمان، پھر اسلام، صحیح، پھر اسی طرح تزکیہ نفس. اب جب ہم ان اصطلاحات کو لیتے ہیں تو ان اصطلاحات کی بنیاد پر بھی بعد ازاں علوم کو مدون کیا گیا. ٹھیک. اب ایمان سے ایمانیات وجود میں آیا، صحیح، اسی ایمانیات سے علم العقائد وجود میں آیا، ٹھیک، وہی علم العقائد آگے چل کر علم الکلام بنا. تو اسی طرح جب آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ جسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، جبرائیل امین بشری شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلا سوال پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر قیامت کا پوچھا. تو اس میں جو سوال اسلام کا ہے تو
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارکان اسلام بتائے. ٹھیک. وہ جو ارکان اسلام ہیں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ارکان اسلام کا جو علم ہے وہ علم الاحکام کے عنوان سے مل جاتا ہے. صحیح. احکام کا علم ہے. ٹھیک. اور علماء کرام نے بتایا کہ کم و بیش 500 آیات ہیں قرآن مجید کی جو احکام پر دلالت کرتی ہیں. یعنی جس میں کسی شے کے حلال اور حرام ہونے کا حکم واضح طور پر قرآن مجید میں آیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جیسے ایمان اور ایمانیات وہ مدون ہو کر تو علم العقائد اور علم الکلام کہلایا، ایسے جو قرآن کا علم الاحکام ہے وہی مدون ہو کر علم الفقہ کہلایا. صحیح. اور اسی طرح قرآن کی اصطلاح میں جو تزکیہ نفس ہے وہی بطور علم مدون ہوا تو وہ علم الاحسان، علم التصوف یا علم الاخلاق کہلایا. تو گویا کہ اگر یہ سوال کہ علم الفقہ کے تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی، اگر یہ سوال کوئی آدمی کرتا ہے اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ علم الفقہ کی نفی کی جائے تو پھر یہ نفی یا یہ سوال صرف اسی ایک گوشے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ تو تمام علوم جتنے مدون ہوئے اور آج سائنس کی اور دیگر علوم کی، دینی علوم کی کتنی برانچز وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر ہر ایک کی نفی ہو جائے گی. اب یہ بنیادی بات کرنے کے بعد میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں. بسم اللہ. جس میں خود فقہ کا لفظ قرآن مجید نے ڈائریکٹلی استعمال فرمایا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ ایسا نکلے جو خصوصیت کے ساتھ دین میں گہرا علم حاصل کرے. وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ اپنے اپنے قوم اور اپنے اپنے طبقات کو اللہ کا ڈر سنائیں، اللہ کی تعلیمات پہنچائیں. تو یہ جو تفقہ فی الدین ہے یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فقہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا وجود اور ثبوت ہمیں قرآن سے نہیں ملتا. تو قرآن نے جسے کہا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ دین میں گہرا علم حاصل کرو، اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کے اندر تفقہ عطا فرماتا ہے. تو یہ تفقہ اور فقہ جو ہے یہ ہے گہری سمجھ بوجھ، اور یہ گہری سمجھ بوجھ ہر مؤمن مسلمان کو ڈائریکٹلی خود نہیں ہو سکتی. اگرچہ ہر ایک کو دین کا ضروری علم حاصل کرنا چاہیے مگر ہر کوئی اس ڈیپتھ تک جا نہیں سکتا. تو لہٰذا اسپیشلسٹ جیسے آج کے زمانے میں ہر شعبہ میں ہیں تو لہٰذا علم کے بھی اسپیشلسٹ ہوئے، وہ متخصصین ہوئے. تو وہ متخصصین ہوئے تو جنہوں نے گہرائی سے علم حاصل کیا، تو لہٰذا وہ علماء مجتہدین جنہوں نے گہرائی سے عملی احکام سے متعلق قرآن اور حدیث کی نصوص سے علم حاصل کیا وہ فقہاء کہلائے. اور انہوں نے جو اصول اور فروعات ہمارے سامنے وضع کی وہ علم الفقہ کہلایا. تو لہٰذا اسے سمجھنا کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، بعید از عقل نہیں ہے، بعید از قیاس نہیں ہے. محض فقہاء کرام کی مخالفت میں یا ناپسندیدگی میں اس پورے علم کی نفی کر دینا یہ فی نفس ہی علم کے ساتھ ناانصافی ہے. علم فقہ ہمیں قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی گہری بنیادیں ملتی ہیں. ٹھیک ناظرین، مزید سوالات موضوع کے حوالے سے شامل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک مختصر سے وقت بریک کے بعد. آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. پروگرام ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی خدمات، اور اس حوالے سے مفتی صاحب سے میں نے جو ان جنرل کانٹیکسٹ میں سوال کیا تھا کہ جو تدوین فقہ ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے اگلا سوال میں قبلہ مفتی سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں سر، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تدوین فقہ کے کام کا آغاز کیا تو سرکمسٹانسز حالات کیا تھے، کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ سمیر بھائی. انسان کی فطرت میں سیکھنے سکھانے کا ایک جذبہ اور جستجو رہتی ہے. مختلف چیزوں کو دیکھ کر اس کے متعلق ایک استفسار اور تحقیق و تفتیش کا ایک سلسلہ رہتا ہے. صحیح. وہ مختلف اشیاء کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال و حرام ہے، صحیح غلط ہے. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو تجسس جو رہتا تھا اور ایک جستجو اور شوق رہتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان مسائل سے متعلق رہنمائی لیتے. ٹھیک. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چونکہ نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا
تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم مکمل احکام کی صورت میں نازل فرمایا گیا، اور اس میں زندگی سے جڑے ہوئے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی عطا فرما دی گئی. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کی رہنمائی فرماتے. پھر اسی طرح حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا دور خلافت کا جو زمانہ گزرا ہے، صحیح. تو اس میں چونکہ کبار صحابہ کرام تھے اور تقریباً اکثر جو صحابہ کرام تھے اس زمانے میں رہنے والے لوگ تھے، تو چونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت تھی یا ایک صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا، صحیح. تو اس لیے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ و پریشانی نہیں تھی. ٹھیک. پھر قرآن کریم کو جمع کر دیا گیا، احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی تدوین ہوئی، اللہ علیہ وسلم. اور قرآن و حدیث کو جمع کرنے کا سلسلہ اس زمانے میں شروع ہو گیا. صحیح. اب جب سلطنت اسلامیہ کا دائرہ کار وسیع ہوتا گیا اور اسلام حجاز مقدس سے نکل کر مختلف علاقوں میں پہنچ گیا، عجم میں پہنچا اور مختلف فتوحات کا سلسلہ وہ دن بدن بڑھتا گیا. ٹھیک. تو چونکہ معاملات بڑھتے گئے اور مسائل بڑھتے گئے، مختلف تجارت کو فروغ ہوا، ملکی تعلقات، بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اور دیگر اس طرح کے پیچیدہ مسائل، اور ان سارے مسائل کے حل کے لیے چونکہ جو عجم تھے یا دیگر نئے اسلام میں داخل ہونے والے تھے، تو ان کے لیے ایک باقاعدہ فقہ کی کوئی تدوین و ترتیب نہیں تھی، اور پھر صحابہ کرام کا بھی جو ایک رہنمائی کا سلسلہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا ان کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد. صحیح. جب تک وہ موجود تھے ایک رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا جہاں جہاں وہ موجود ہوتا تھا. ٹھیک. تو اب ضرورت یہ ہوئی کہ بعد میں آنے والوں کی آسانی کے لیے اور نئے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے قرآن و حدیث کا نچوڑ جو مسائل کے لیے ہے، احکام کے لیے ہے، اس کو باقاعدہ سے اس کی ترتیب دی جائے، اس کو تدوین کر دیا جائے. صحیح. اور اسی خیال کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ نے سب سے پہلے یعنی قرآن کو جمع کیا گیا، پھر حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ترتیب ہوئی، پھر اس کے بعد فقہ کی جو سب سے پہلی ترتیب ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ یعنی الرحمہ آپ نے اس کے بانی اور پائنیئر ہیں اس کے، یعنی بانیوں میں سے سب سے پہلے اگر جائزہ لیا جائے، یعنی ائمہ ثلاثہ وہ بھی آپ ہی کے فیضان سے انہوں نے قرآن و سنت کی تشریحات فرمائی. بے شک. امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ٹھیک. یہ آپ ہی کا فیضان ہے. اور پھر فقہ حنفی کی ترتیب و تدوین میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی ون مین شو نہیں ہے کہ حضرت امام اعظم نے اپنی طرف سے یا اکیلے ان سارے مسائل کا استخراج و استنباط فرمایا، بلکہ آپ کی صحبت میں ہزاروں طلباء جو اگر ویسے عرفاً ہم کو ان کو طلباء کہیں کہ وہ آپ کی صحبت میں حاضر ہو کر آپ سے کسب فیض کرتے، طلب فیض کرتے، لیکن حقیقتاً وہ اس زمانے کے تمام علماء سے بھاری ہیں. اللہ. اور اس میں بھی یعنی ہزاروں کا جو مجمع رہتا تھا اس میں بھی امام اعظم علیہ الرحمہ نے جب یہ ترتیب کا آغاز فرمایا اور فقہ کی تدوین کا آغاز فرمایا تو 800 جو کبار ان میں سے علماء تھے ان کو الگ فرمایا. پھر ان میں سے بھی 40 یا بعض روایتوں کے مطابق 60 علماء جو مجتہد تھے اور ہر ایک اپنے زمانے میں علم و فن کا ایک بحر بے کراں تھا. واہ. ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ دیگر جتنے بھی مسائل پیش آنے والے تھے اس زمانے میں تھے یا بعد کے آنے والے مسائل تھے، یعنی فقہ حنفی میں اگر دیکھیں صحیح. تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے جو یہ شاگرد تھے تقریباً 12 لاکھ کم و بیش مسائل اللہ کہ جن کا امام اعظم اور آپ کے تلامذہ نے اس وقت اس کا حل ارشاد فرمایا ٹھیک. اور بعد میں آنے والوں کے لیے انتہائی آسانی فرما دے. اور آپ کی صحبت میں آپ کی مجلس میں ماحول یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا اب اس سے ایک فراخ دلی، کشادہ قلبی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. ہمیں درس ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے سامنے آپ کے تلامذہ موجود ہیں. صحیح. آپ اپنی بات کو ان پر جبراً منوانے کی کوشش نہیں فرماتے بلکہ ایک میدان کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. مسائل پر بحث ہوتی ہے اور یہ ایک ایک مسئلے سے متعلق کئی روز تک بلکہ کئی ہفتوں تک وہ مسئلہ وہ زیر بحث رہتا ہے. اور پھر جو اجتماعی رائے ہوتی ہے، اکثریتی جو رائے ہوتی ہے اس کے مطابق کسی مسئلے کا اس پر اتفاق کیا جاتا ہے اور اسی کو یعنی وہ جو ایک فقہ کی ترتیب تھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جن کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے، انفرادی حیثیت سے وہ اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی کلیتاً رد نہیں فرمایا جاتا. آج بھی کتب فقہ میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں مفتابی اقوال موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ مختلف ائمہ کے الگ سے اقوال موجود ہوتے ہیں کہ فلاں امام کے نزدیک یہ قول ہے، فلاں کے نزدیک یہ قول ہے. یعنی عدم برداشت کا جو ایک تصور ہے وہ بھی اس کے ذریعے بیدار کیا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف جو یہ ذہن کی اور جو ایک فکر کی کشادگی ہے اس پر دلالت کرتا ہے. نہ یہ کہ پابند کر دیا جائے کہ بھائی میرا فرمایا وہ مستند ہے، وہ بجا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی اور چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو امام اعظم علیہ الرحمہ نے پوری امت پر احسان فرمایا. قرآن و حدیث کا جو نچوڑ احکام تھے جو قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے انہی مسائل کو آپ نے امت کے سامنے پیش فرمایا اور
آج ہم اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں 75 سے زائد فیصد ممالک اور جو اسلامی اکثریت کے علاقے ہیں جی تو اس میں امام اعظم علیہ الرحمہ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفید احسن گفتگو. اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ سے کہ جو تدوین اجتہاد ہے اس سلسلے میں آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یقیناً اجتہاد ہی فقہ کا ایک پلر ہے. ٹھیک. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اصول وضع فرمائے ان میں اجتہاد کا درجہ بعد میں آتا ہے. صحیح. پہلے ہی سب سے جو ماخذ ہے شریعت کا، قانون کا، اسلام کا، دین کا، وہ قرآن ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ ہے. صحیح. اور حدیث کے بعد پھر قول صحابی. صحیح. اس کو بھی فقہ حنفی کے اندر ایک بنیادی ماخذ کے طور پر لیا گیا ہے. ٹھیک. تو چوتھا درجہ آتا ہے اجتہاد کا. اب صاحب زیر فقہ کے اندر جو وہ چیزیں جو غیر منصوص ہیں، یعنی عملی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جن کا ذکر ڈائریکٹلی قرآن مجید کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں تھا. اس دور کے نئے آنے والے مسائل تھے. اسی طرح آنے والے دور کے نئے مسائل تھے صحیح. جن کا ذکر بائی نیم وہاں نہیں ملے گا. تو اس کو ہم کہیں گے غیر منصوص. اور جس کا ذکر نام لے کر ملتا ہے تو وہ مسائل منصوص ہو گئے. صحیح. تو لہٰذا منصوص مسائل تو قرآن سے حاصل کر لیں اور حدیث سے حاصل کر لیں. ٹھیک. تو سوال پیدا ہوا کہ وہ مسائل جن کا قرآن میں اور حدیث میں براہ راست ذکر نہیں ہے تو ان کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے؟ ٹھیک. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے اور حدیث نے اس کو ان ایڈریسڈ چھوڑ دیا ہو. صحیح. لہٰذا اس کی چھان بین کے لیے اجتہاد کا بہت اہم کردار ہے. صحیح. اس کا بہت اہم رول ہے. اور اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں ہیں، ان نصوص کے پیچھے چھپی ہوئی حکمتیں ہیں، وہ ضرور ایسے لوگ جان لیں گے جو اس میں سے استنباط کریں گے، سبحان اللہ، جو اس میں سے اخذ کریں گے. تو لہٰذا فقہائے کرام نے یہی کیا کہ وہ جو قرآن مجید کے لفظوں کے پیچھے، احکام کے پیچھے جو چھپی ہوئی حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کو استدلال کے ذریعے سے، استنباط کے ذریعے سے نکالا کہ قرآن نے فلاں شے کو منع کیا تو منع کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، فلاں چیز کی اجازت دی تو اس کے پیچھے علت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو وہ علتیں تلاش کر کے تو اس کی بنیاد پر اجتہاد کیا اور اس کو پھر اپلائی کیا ان نئے دور کے مسائل کے اوپر. تو یہی وجہ ہے فقہ حنفی کے جو بنیادی اصول ہیں، کتاب اللہ، پھر حدیث، پھر قول صحابی، پھر اجتہاد، پھر یہ جو فی نفس ہی اجتہاد ہے، اس کی آگے پھر کئی شکلیں بنتی ہیں. مثلا اجتہاد کی سب سے پہلی شکل بنتی ہے قیاس. قیاس کی بنیاد علت پر ہوتی ہے. پھر اسی قیاس ہی، اسی اجتہاد کی پھر ایک شکل بنتی ہے استحسان، جو کہ فقہ حنفی کا خاصہ ہے. اور ہمارے جو دوسرے فقہا ہیں انہوں نے استحسان کو نہیں لیا، صرف اجتہاد کو لیا. اور احناف نے استحسان کو لیا، پھر عرف کو لیا. گویا اس طرح عرف اور عادت کو بھی انہوں نے ایک ماخذ کے طور پر لیا تاکہ نئے پیش آنے والے مسائل پر غور و فکر کر کے پہنچا جائے اس نتیجے پر کہ عند اللہ اور عند الشارع یہ چیزیں جائز کے درجے پر ہیں یا ناجائز کے درجے پر ہیں. تو یہ تدوین فقہ کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اجتہاد کا اتنا بڑا کردار ہے یہ آنے والے دور کے مسائل کا سلوشن پیش کرنے میں، اور یہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی خدمات پر، اور یقیناً مفتی صاحب نے بہت مفید گفتگو کی کہ وہ علوم جو آسانی کے ساتھ دستیاب تھے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، قول صحابی کے ذریعے، جب اس کے بعد جدت آگے بڑھی اور نئی نئی چیزیں لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوئیں اور وہاں کے سرکمسٹانسز اور سچویشنز ایسے ہوئے کہ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جس کا براہ راست جواب قرآن و حدیث یا قول صحابی سے نہیں ملتا تھا، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ فقہ موجود ہو جس سے روشنی لے کر قرآن و حدیث سے اور اقوال صحابہ کرام سے جو قوانین پھر وضع کیے جائیں، مرتب کیے جائیں، ان کو فالو کر کر مسلمان اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد.
جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہی خدمات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے دونوں ہی مفتیان کرام نے کیا خوبصورت اور مفید گفتگو سے ہمیں مستفید کیا. اور قبلہ مفتی سید زیگم علی گردیدی شاہ صاحب، سر آپ کے پاس آؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدوین فقہ کا جو کچھ بھی کام کیا، تو اس حوالے سے جو کتب یا تصانیف آج عوام الناس کے لیے اویلیبل ہیں، میسر ہیں انہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ سمیر بھائی، ہمارے ہاں ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ تصنیف سے مراد وہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنے ہاتھ سے خود اپنی طرف سے لکھے، وہی تصنیف ہے. صحیح. حقیقتاً ہم متقدمین میں اگر ہم دیکھیں تو اساتذہ جو ہوتے تھے، شیوخ جو ہوتے تھے، تو وہ طلباء کرام سے املا کرواتے تھے، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ طلباء اساتذہ کی جو اقوال ہوتے تھے، ان کے ارشادات ہوتے اس کو نقل فرماتے تھے، یا ان کی مرویات کو نقل فرماتے تھے. در حقیقت وہ جو نقل کرنے والے وہ راوی ہیں، مصنف وہ خود ہیں، وہ یعنی تالیف وہ خود فرما رہے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا اگر مجلس کے حوال ہم دیکھیں تو جتنے بھی تلامذہ آپ کے ہیں، چاہے امام ابو یوسف ہوں، امام محمد ہوں، امام حسن ہوں، یا امام ظفر ہوں، یا دیگر جو آپ کے تلامذہ ہیں، تو وہ ان کی تصانیف در حقیقت امام اعظم کی ہی تصانیف ہیں. سبحان اللہ. اور خود امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے جو درسی آپ کے افادات تھے اس کو کتاب الآثار کے نام سے مرتب کیا گیا، جس میں جو امام اعظم کی جو اس زمانے میں آپ اس کو ترتیب دے رہے ہیں اور اس زمانے میں آپ اس کی تدوین فرما رہے ہیں کہ جب یہ احادیث کی جو بڑی معتبر مشہور مستند کتابیں ہیں اس زمانے میں کوئی موجود نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں فن حدیث پہ آپ کا اتنا کام ہے، اور احادیث کو آپ ترتیب اور احادیث کو آپ جمع فرما رہے ہیں. صحیح. اس کو یعنی اس کی 4 متعدد نسخے ہیں، 4 جو مشہور نسخے اس میں. صحیح. جو امام محمد سے روایت ہے، امام محمد نے اس کو روایت کیا، امام ابو یوسف نے اس کو روایت کیا، امام ظفر نے، اور امام حسن بن زیاد نے. تو 4 اس کے مشہور نسخے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مسانید کا ایک جو سلسلہ ہے، تقریباً 15 مسانید آپ کے آپ سے منسوب ہے، جس کو جامع المسانید کے نام سے امام ابو المؤید الخوارزمی نے اس کو جمع فرمایا. اور اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ ہے. صحیح. تو آپ نے احادیث پر بھی کام کیا، اور یہ ان کے لیے جواب ہے جو یعنی امام اعظم پر اس حوالے سے طنز کرتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ حدیث میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، یا فقہ حنفی کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قیاس ہی پر مشتمل ہے. تو امام اعظم نے تو اس زمانے میں یہ اس کو ترتیب دیا اور اس کی تدوین فرمائی جب بخاری مسلم والا کوئی موجود نہیں ہے. یہ تو بعد میں محدثین کرام نے اس کو احادیث کو جمع فرمایا. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ان میں کتاب الآثار میں یا مسانید میں آپ نے جو احادیث بیان فرمائی، روایت کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک واسطہ ہو یا 2 واسطے ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ایک واسطے کے ساتھ، اور کثیر وہ روایت ہے جو 2 واسطوں کے ساتھ، یعنی 2 سے زیادہ واسطے نہیں پائے جاتے. صحیح. بخاری اور مسلم میں ہم دیکھیں تو کثیر واسطوں کے ساتھ ان ائمہ حدیث نے اس کو بیان فرمایا. صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ یا تو ایک واسطے کے ساتھ، کیونکہ آپ تابعی بھی ہیں، بالکل، اور بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 7 یا 8 صحابہ کرام نے کی آپ نے زیارت فرمائی ہے. تو ایک واسطے کے ساتھ یا 2 واسطوں کے ساتھ آپ نے وہ حدیث کو روایت فرمایا. اللہ اکبر. پھر اسی طرح ہم آپ کا فیضان دیکھیں، امام محمد علیہ رحمہ نے آپ نے جو 6 مشہور کتابیں تصنیف فرمائی، المبسوط ہے، جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، زیادات ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہی کا فیضان. پھر خلافت عباسیہ کے دور میں ہم دیکھیں تو امام ابو یوسف چونکہ قاضی القضاۃ تھے، اور سلطنت عباسیہ کا جہاں تک دائرہ کار ہے، آپ چونکہ قاضی القضاۃ تو وہ آپ ہی کے فیصلے اور آپ ہی کے فتوے، اور وہ بھی فقہ حنفی کی روشنی میں. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو ترتیب کیے ہوئے مسائل تھے، تدوین کیے ہوئے مسائل، تو انہی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کی کتاب الخیرات جو اس زمانے میں آپ نے لکھی اور آج تک بلکہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کے طور پر موجود ہے. پھر آج ہم اگر دنیا کا عالمی قوانین کے حوالے سے، بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے جائزہ لیں تو ہالینڈ کے ایک قانون دان گروٹس کا نام لیا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس حوالے سے قانون سازی کی. لیکن اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے تلامذہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو امام محمد علیہ رحمہ نے جو جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، وہ خالصتاً انہی موضوعات کے حوالے سے تحریر فرمائی. صحیح. یعنی آج سے کئی صدیاں پہلے امام محمد علیہ رحمہ عالمی قوانین کے حوالے سے یہ کتابیں تحریر فرما رہے ہیں. تو جس فیلڈ میں، جس فن میں اگر ہم دیکھیں، جس شعبے سے متعلق ہم دیکھیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فیضان ہمیں جاری و ساری نظر آتا ہے. اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں تشنگی چھوڑی ہو، کیونکہ یہ
ایک تو انسانوں کے عمل سے موافقت رکھتا ہے فقہ حنفی، پھر سہل پسند ہے، یعنی اس میں لوگوں کی جو ضروریات اور لوگوں کی جو ایک حیثیت ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ نصوص شریعہ کے انتہائی موافق ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو پذیرائی عطا فرمائی۔ سلطنت عباسیہ کا دور دیکھیں، عثمانی دور دیکھیں، مغلیہ سلطنت دیکھیں، فقہ حنفی کو ہی ایک سرکاری مذہب کے طور پر اور فقہ کے طور پر رائج فرمایا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی کو فالو کیا گیا آفیشلی۔ ناظرین یقیناً جو خدمات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اسی لیے آج الحمدللہ آج تک دنیا ان کو خراج عقیدت اور سلام محبت پیش کر رہی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، کیونکہ پروگرام ہمارا اختتامی مراحل میں ہے، یہ سوال بھی بہت ضروری ہے اس موضوع کے حوالے سے کہ جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا، فقہی کارنامے جو آپ کے ہیں، اس تناظر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج اس دور میں جو کرنٹ ہماری جو سوسائٹی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس میں، اور کس انداز سے اس کو فالو کیا جائے یا اس سے اکتساب فیض کیا جائے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے اور آج ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قبلہ شاہ صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں اس تمام کام کی تفصیل بیان کی، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو فقہ کے کام کو جس طرح مدون فرمایا۔ میں اس ضمن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ علماء کرام جن پر ایک ایک مسئلہ کو پیش کیا جاتا اور سب کی آراء کے بعد اتفاق سے لکھا جاتا، اس کا عدد کم و بیش 40 بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی وہ ہمارے سر کے تاج ہیں جملہ ائمہ کرام، مگر یہ کہ ان کے مقابلے میں فقہ حنفی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک فرد کی کاوش نہیں ہے بلکہ یہ ایک جماعت کی کاوش ہے، یہ ایک اجتماعی تدوین ہے۔ بہت خوبصورت تو 40 لوگوں نے لکھا اس کو اور امام اعظم کی مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ نہیں کہ صرف بیان کر دیے اصول اور چھوڑ دیا، 80,000 کم و بیش مسائل کو خود آپ نے لکھوایا، 80,000 مسائل کو لکھوایا، اور وہ لکھے گئے فقہ حنفی میں۔ یہ بھی اس کا ایک امتیاز ہے۔ اچھا، یہ جتنے مسائل لکھے گئے اس میں سے بیشتر وہ مسائل ہیں جن کو فرض کر کے لکھا گیا۔ فرض کریں کہیں ایسا ہو تو کیا ہوگا، فرض کریں کوئی یوں کرے تو کیا ہوگا، فرض کریں ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیے ان کی شان کہ ایک تو جو مسائل پریویل کرتے تھے سوسائٹی میں ان کو تو ایڈریس کر لیا، مگر انہوں نے فورس ہی کیا آنے والے وقت میں یہ ہو سکتا، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، آنے والوں کے لیے بھی راستے اس بنیاد پر جو انہوں نے 80,000 سے زیادہ مسائل مدون کیے، تو اس کو پھر عملی طور پر جو پذیرائی ملی اور آنے والے جو حکمران تھے انہوں نے اسے سرکاری مذہب کے طور پر امپلیمنٹ بھی کیا، تو وہ فقہ حنفی اتنا پیوریفائی ہو گئی، یعنی عملی طور پر جب پیش آئے حقائق، وہ پہلے فرض کر کے لکھے گئے، تھیوریٹیکل لکھے گئے، پھر پیش آئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں سے گزرے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑ کر بھی امام ابو یوسف کا قول لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے تھیوری بھی تھی اور پریکٹیکل بھی۔ کیا بات ہے۔ اور پھر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ فقہ سے سیکھیں اور اس راہ پر چلیں جس راہ پر وہ چلے۔ یقیناً فقہ کوئی بھی ہو وہ قرآن اور حدیث کا متبادل نہیں، وہ قرآن اور حدیث سے اخذ شدہ علم ہے، لہٰذا وہ قرآن اور حدیث جو اصل ہے اس سے اور بھی بہت کچھ اخذ ہوتا رہے گا ہر دور میں، ہر زمانے میں، جو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہوگا، مگر اس بجائے اس کے کہ محض لا علمی کی بنیاد پر اعتراضات کا شکار ہوں اور اس فیض سے اپنے آپ کو محروم کر لیں، تو آئیے اس کی طرف آگے بڑھیے، جہاں ضرورت ہو ہر دور کا مجتہد اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیتا رہے گا، مگر امت کے لیے یہ بہت بڑا خزانہ علم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، بہت مفید احسن گفتگو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی سید بیگم علی گردیزی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہترین گفتگو۔ الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب، خوبصورت آغاز تھا اور ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ اسی خوبصورت آواز میں یہ پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ ناظرین، بس اتنا ہی کہ رب تعالیٰ جو خدمات ہیں، جو کارنامے ہیں علمی طور پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اپنی تجلیات کی بارش فرمائے، اور آپ نے جو قوانین وضع کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے امت کو روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ محمود الحسن اشرفی کی خوبصورت آواز میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے رخصت لے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بسم اللہ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمانے بھر میں بہت تجسس کیا، ولیکن زمانے بھر میں بہت تجسس کیا، ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ سپہر علم و عمل کے سورج تم ہی ہو، سب ہیں تمہارے تارے، سپہر علم و عمل کے سورج تم ہی ہو، سب ہیں تمہارے تارے، تم ہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا امام اعظم ابو حنیفہ، تم ہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم، کہ پیشوایان دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ، کہ پیشوایان دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ۔ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔